بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی معرکۃ الآراء، تصنیف منو یزداں، باب 9، انعام، نعمت، نعما۔ انعام نعم سے ہے جس کے معنی ہے کسی چیز یا منظر کا ایسی کیفیت لیے ہونا جس سے آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو۔ تنعیمۃ، ایک پودا ہوتا ہے جس کے پتے نہایت نرم و نازک اور سرسبز و شاداب ہوتے ہیں۔ نعما جنوبی ہوا کو کہتے ہیں جو بڑی خوشگوار ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان نعامت، بلند ستارے کو بھی کہتے ہیں۔ ان معانی سے واضح ہے کہ انسان کی معاشرتی زندگی کے ہر پہلو کا خوشگوار، کشادہ، ملائم، آسودہ، شاداب اور بلند ہونا نعمت ہے۔ خدا کی صفت یہ ہے کہ وہ انسان کو اس قسم کی نعمتیں دینے والا ہے۔ منعم علیہ حضرات کا راستہ۔ قرآن کریم نے جو سب سے بڑی چیز مانگنے کے لیے سکھائی ہے صراط مستقیم ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سورہ 1 آیت 5۔ اے اللہ، ہم کو توازن بدوش راستہ دکھا۔ صراط مستقیم منزل مقصود تک لے جانے کا سیدھا راستہ ہے، لیکن چونکہ صراط مستقیم ایک غیر محسوس شے تھی، اسے محسوس طریقہ پر یوں نمایاں کیا کہ وہ ان برگزیدہ ہستیوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ صراط الذین انعمت علیہم، سورہ 1 آیت نمبر 6، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اے اللہ اپنا انعام فرمایا۔ ان برگزیدہ حضرات کی وضاحت یوں فرما دی کہ یہ حضرات انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، علیہم الصلاۃ والسلام۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیہم مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقا، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 69۔ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو یہ لوگ ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین و شہداء، صالحین۔ یہ حضرات کیا ہی اچھے رفیق ہیں، لیکن یہ پھر بھی اجمالی ذکر ہی رہا، اس لیے انعام الہی کی تفصیل و تشریح متعدد مقامات پر مختلف عنوانات اور گوناگون تصریحات سے کر دی گئی تاکہ نعمت اور عطاب کا فرق نمایاں ہو جائے اور کوئی شخص یا قوم اپنے اعمال کے نتائج پرکھنے میں کسی خوش فہمی یا مغالطہ میں مبتلا نہ رہے۔ راہ ہدایت۔ سب سے پہلے جس نعمت عظمیٰ کا ذکر کیا گیا ہے وہ صراط مستقیم ہے، یعنی راہ ہدایت جس کا ذکر اوپر آ چکا ہے، سورہ 1 آیات 4-5۔ یعنی رشد و ہدایت اللہ کا فضل اور اس کی نعمت ہے، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 7-8۔ برعکس اس کے غلط روی، گمراہی، ضلالت، اس کا غضب اور عتاب ہے۔ یہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر خدا کے انعامات کی بارش ہوتی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر اللہ تو نے اپنا غضب نازل کیا اور جو راہ راست سے ہٹ گئے۔ دین دنیا کی نعمتیں۔ اسلام وہ دین ہے جو مذہب اور دنیا دونوں کو محیط ہے، نہ یہ مغرب کی مادہ پرستی ہی سکھاتا ہے اور نہ مشرق کا سنیاس اور رہبانیت، بلکہ یہ ایک ایسی زندگی کی طرف ہدایت کرتا ہے جس کا حیولہ ان دونوں کے امتزاج سے مرکب ہے۔ اس لیے اللہ کی نعمتیں بھی دین و دنیا، روح و مادہ، امر و زفردہ دونوں کو محیط ہوں گی۔ پہلے دینی نعما کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ نعمائے دینی۔ کسی قوم میں انبیاء کی بعثت نعمت خداوندی ہوا کرتی تھی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 20۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اس نعمت خداوندی کو یاد کرو
جو اس نے تم پر کی ہے۔ اس نے تم میں نبی پیدا کیے۔ خود مسلمانوں سے کہا گیا کہ کعبہ کا تعین اس لیے کیا گیا ہے کہ تم پر اتمام نعمت کر دیا جائے تاکہ تم راہ ہدایت پر چلو۔ سورہ نمبر 2 آیات 150-151۔ اسی طرح مسائل حیات میں رہنمائی کرنے والی شریعت کا مل جانا بھی نعمت الہی ہے۔ چنانچہ طلاق کے مسائل کی تشریح کرتے ہوئے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَةِ یعظُکُم بِہ۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 231۔ اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر نازل فرمائی، یعنی جو اس نے تم پر کتاب و حکمت کے طور پر نازل کیا، وہ اس کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ نبوت خود ایک نعمت ہے۔ نبوت بجائے خواہش نعمت خداوندی ہے۔ چنانچہ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر کے بعد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم۔ سورہ 19 آیت نمبر 58۔ ذریت آدم میں سے یہ حضرات انبیاء ہیں، ان کو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مبین، مغفرت اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت کا اشارہ فرما کر کہا کہ ان پر اتمام نعمت کیا گیا ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ۔ سورہ نمبر 48 آیات 1 تا 2۔ بے شک ہم نے تمہیں ایک کھلم کھلا فتح دی ہے تاکہ ان تمام الزامات سے جو اس فتح مکہ سے پہلے تمہارے خلاف عائد کیے گئے ہیں یا اس کے بعد عائد کیے جائیں، تمہیں محفوظ رکھا جائے اور وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کر دے۔ دوسری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی حالات کا ذکر فرما کر یاد دلایا کہ حضور کو یتیمی کی حالت میں پناہ دی۔ جب آپ تلاش حق میں سرگرداں تھے تو آپ کو نور ہدایت عطا فرمایا اور آپ کو اپنی ضروریات میں کسی دوسرے کا محتاج نہ رکھا۔ یہ اللہ کے انعامات ہیں جن کی تحدیث کی تلقین کی گئی ہے۔ علم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی واما بنعمت ربک فحدث۔ سورہ نمبر 92 آیات 6، 7، 8 اور 11۔ کیا اللہ نے تمہیں یتیم دیکھ کر ٹھکانہ نہیں دیا اور تم کو تلاش حق میں سرگرداں پایا تو راستہ دکھایا، اور تم کو نادار دیکھا تو مالدار بنایا؟ سو تم اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کرو۔ پھر دین اسلام کی بخشش اور اس کی تکمیل کو اتمام نعمت قرار دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ سورہ 5 آیت 3۔ آج کے دن تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنا انعام تم پر تمام کر دیا۔ اور انعامات الہی کی یاد میں مسلمانوں کے لیے رسول کی اطاعت اور اس اطاعت کی بنا پر تحفظ دین کی خاطر جو عہد و پیمان اللہ تعالیٰ سے باندھا گیا، اس کے ایفا کی تاکید کی گئی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَّقَكُم بِهِ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ سورہ نمبر 5 آیت 7۔ اور تم لوگ اللہ کے انعام کو جو تم پر ہوا ہے یاد رکھو اور اس کے عہد و پیمان کو نہ بھولو جو مضبوطی کے ساتھ تم سے ٹھہرا چکا ہے۔ اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے، یعنی دنیاوی نعما کا ذکر۔ اقوام عالم پر فضیلت۔ تمام اقوام عالم پر برتری اور فضیلت کا حاصل ہونا نعمت الہی ہے، چنانچہ بنی اسرائیل کو بار بار اس کی یاد دلائی گئی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ سورہ 2 آیت نمبر 47۔ اے بنی اسرائیل، اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تم پر ارزانی کی، یعنی تمہیں اقوام عالم پر فضیلت عطا فرمائی۔ فرعون کے استبداد سے نجات ملنا، بادلوں کا سایہ فگن ہونا، رزق کی افزائش، من و سلوہ کی بخشائش، یہ سب انعام الہی تھے۔
سورہ 2 آیت 57۔ سامان معیشت، مکانات، حیوانات کہ جن سے انسان اپنی ضروریات زندگی پوری کرتا ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور زمین دوزگاروں کے اندر مستحکم قلعے تعمیر کرنا، روزانہ ضروریات کا لباس، میدان جنگ میں حفاظت کے لیے زرہ، یہ سب انعامات ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون فإن تولوا فإنما علیک البلاغ المبین یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرهم الکافرون۔ سورہ نمبر 16 آیات 80 تا 83۔ اور اللہ نے تمہارے لیے رہنے کی جگہ گھروں میں بنائی اور مویشیوں کی کھالوں سے گھر خیمے بنائے جنہیں تم کوچ کے وقت اور قیام کی حالت میں ہلکا پھلکا پاتے ہو، اور بھیڑوں اور اونٹوں اور بکریوں کی اون سے گھر کا سامان اور دیگر چیزیں بناتے ہو جو ایک مدت کے لیے فائدہ رساں ہیں۔ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے تمہارے لیے سایہ کا سامان پیدا کر دیا اور پہاڑوں میں پناہ کی جگہ بنائی اور لباس پیدا کر دیا جو تمہیں گرمی سے بچائے، اور زرہ بختر جو لڑائی میں تمہاری حفاظت کرے۔ اس طرح اللہ اپنی نعمتیں تم پر پوری کرتا ہے تاکہ تم قوانین خداوندی کی اطاعت کرو۔ پس اگر یہ لوگ باوصف ان نعمتوں کے پھر جائیں تو تمہارے اوپر تو صرف پیغام کا پہنچا دینا ہی فرض ہے۔ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہوئے پھر ان سے انکاری ہوتے ہیں، اکثر ان میں سے ناشکر گزار ہیں۔ اسی طرح زمین، نہریں اور چشمے، بارش سے پیداوار، سطح ارض پر بھار برداری کے جانور، سمندر کے سینے پر کشتیاں، یہ سب کچھ انسان کے تابع فرمان کر دیا تاکہ وہ اپنے خدا کی نعمتوں کو پیش نظر رکھے۔ سورہ 43 آیت نمبر 10 تا 13۔ سامان معیشت کی فراوانی کے ساتھ ساتھ معاشرتی زندگی میں پاکیزگی اور صفائی سے اتمام نعمت ہوتا ہے۔ یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم۔ سورہ 5 آیت نمبر 6۔ اور اللہ کو یہ منظور ہے کہ تمہیں پاک و صاف رکھے اور یہ کہ تم پر اپنا انعام مکمل کر دے۔ اس میں طبیعتی صفائی کے علاوہ تطہیر قلب و نگاہ بھی مضمر ہے۔ حکومت نعمت خداوندی ہے۔ یہ تو تھی انفرادی زندگی، اب اجتماعی زندگی پر نگاہ ڈالیے۔ بنیادی اصول یہ قرار پایا کہ جس قوم کے ساتھ انعامات خداوندی ہوں اسے دیگر اقوام عالم پر فضیلت حاصل ہوگی۔ سورہ 2 آیت 47۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی جہاں اور نعمتیں شمار کرائی گئی ہیں، ان سے خاص طور پر کہا گیا کہ ان میں انبیاء کی بعثت ہوئی، انہیں بادشاہت عطا ہوئی اور وہ کچھ دیا جو کسی اور کو نہیں دیا گیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ سورہ نمبر 5 آیت 20۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جبکہ اس نے تم میں بہت سے انبیاء مبعوث فرمائے اور تم کو صاحب مملکت بنایا اور تمہیں وہ چیزیں دیں جو دنیا جہان والوں میں سے کسی اور کو نہ دی تھیں۔ قوت نعمت ہے، لہٰذا تمکن فی الارض، قوت و اقتدار، یہ سب نعماء خداوندی ہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 69۔ اور تم یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد جان نشیں بنایا اور بڑی قوت اور توانائی عطا کی، سو اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اسی طرح خوبصورت محلات اور مضبوط قلعے بھی انعامات الہی ہیں۔ سورہ 7 آیت 74۔ اکثریت نعمت ہے، جماعت کی تعداد کا بڑھ جانا بھی نعمت الہی ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ سورہ 7 آیت 86۔ سو اس حالت کو یاد کرو جب تم قلیل تھے،
سو اللہ نے تمہیں کثرت عطا کی اور دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ فتح و نصرت نعمت ہے، میدان جنگ میں کامیابی، فتح و ظفر بھی خدا کے انعام ہیں۔ حملہ آور دشمنوں کی گرفت سے محفوظ رکھے جانا بھی نعمت ہے۔ دشمن پر غلبہ نعمت ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا علیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ سورہ نمبر 5 آیت 11۔ اے ایمان والو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی، جبکہ ایک قوم اس فکر میں تھی کہ تم پر دست درازی کرے، سو اللہ نے تم پر ان کا قابو نہ چلنے دیا۔ پس قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو، اور مومنین قوانین خداوندی پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ غلامی سے نجات ملنا نعمت ہے۔ اسلام کی ابتدائی زندگی میں مسلمانوں پر اکثر مواقع ایسے گزرے جن میں یہ مخالفین کی طرف سے سخت مشکلات میں گھیر لیے گئے تھے۔ ان مقامات سے محفوظ و مصون نکال کر فاتح و منصور لوٹانے کو انعامات خداوندی کہا گیا ہے۔ سورہ 23 آیت نمبر 9۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے حالات میں دیکھیے، فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات ملنا، ان کا غلامی کی لعنت سے مخلصی حاصل کرنا ان کے لیے نعمت الہی قرار دیا گیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ سورہ نمبر 14 آیت نمبر 6۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی نعمتیں یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم فرعون کی غلامی سے نجات دی جو تمہیں سخت عذاب پہنچاتے تھے، قوم کے عروق مردہ میں خون زندگی دوڑنا، کسی قوم کا موت کے بعد دوبارہ زندگی حاصل کرنا، اس کا پھر سے زندہ قوموں میں شمار ہو جانا اللہ کا فضل ہے۔ سورہ 2 آیت 242۔ لیکن ابھی ہم نے اس سب سے بڑی نعمت کا ذکر نہیں کیا جس کی بدولت یہ نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ارشاد ہے، وحدت ملت نعمت عظمیٰ ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 102۔ مسلمانوں، اللہ کے اس سلسلہ قرآن کو اجتماعی طور پر ایک ہو کر تھامے رہو اور ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے تھے، سو اس نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی اور اپنی نعمت سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، اور تم تو ہلاکت کے جہنم کے کنارے پر پہنچ ہی چکے تھے کہ اس نے تمہیں اس میں گرتے گرتے بچا لیا، اور اللہ اس طرح اپنے قوانین کو تم پر واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پر رہو۔ یعنی باہمی اتحاد، ملت اسلامیہ کا امت واحدہ ہونا، فرقوں فرقوں میں نہ بٹ جانا، وہ نعمت خداوندی ہے جو عہد جاہلیت اور زمانہ اسلام میں خط امتیاز بن گئی۔ کائناتی قوتوں کا انسان کے تابع تسخیر ہو جانا نعمت ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ سورہ 31 آیت 20۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے اللہ نے سب کچھ تمہارے زیر تسخیر کر دیا، اور اپنی تمام ظاہر اور باطن نعمتوں کا اتمام کر دیا۔ کمال نعمت کے حصول کے بعد خدا کے سامنے جھکے رہنا، یہ سب کچھ انسان کے لیے مسخر کر دیا تاکہ انسان قوانین خداوندی کے سامنے جھکا رہے۔ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ۔ سورہ 16 آیت 81۔ اللہ اس طرح اپنی نعمتوں کا تمہارے لیے اتمام کرتا ہے تاکہ تم اس کے سامنے سر تسلیم خم کیے رہو۔ یہی راہ ہدایت ہے جو رسول اکرم کی وساطت سے دکھائی گئی۔ سورہ 2 آیت 51۔ اور اسی کا نام اسلام ہے
جو دین کامل ہے اور جہاں پہنچ کر تمام نعمتوں کا اتمام ہو جاتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ 5 آیت نمبر 3۔ آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کا تم پر اتمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کا انتخاب کر دیا۔ نعمتیں زیادہ کس طرح ہوتی ہیں؟ ان تمام نعمتوں کے ملنے اور ملنے کے بعد ان میں اضافہ اور ترقی کے لیے یہ اصول متعین کر دیا کہ جو شکر نعمت کرتا ہے اس کی نعمتیں زیادہ ہوتی جاتی ہیں، اور جو کفران نعمت کرتا ہے اس سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ شکر نعمت کی تفصیل کے لیے شکر کا عنوان دیکھیے۔ یہاں اجمالاً اتنا بتا دینا کافی ہوگا کہ نعمہ خداوندی کو صحیح قوانین خداوندی کے مطابق صرف کرنا شکر نعمت ہے، اور ان سے غلط فائدہ اٹھانا، ناجائز طریقوں میں استعمال کرنا کفران ہے۔ مثلا مسلمانوں کو جب حکومت و سلطنت کی نعمت عطا کی گئی تو اس غرض سے کہ اقاموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ و امروا بالمعروف و نہوا عن المنکر۔ سورہ 22 آیت 41۔ وہ نظام صلاۃ کو قائم کریں گے، ایتاء زکوٰۃ کا انتظام کریں گے اور امر بالمعروف کریں گے اور لوگوں کو منکر سے روکیں گے۔ جب تک وہ اس مقصد کو پورا کرتے رہے سلطنت بڑھتی چلی گئی، اور جب انہوں نے شکر نعمت کو کفران سے تبدیل کر دیا، یعنی خدا کے اس عطیہ عظمیٰ سے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا، اور سلطنت خدا کی بادشاہت کی بجائے ملوکیت میں بدل گئی، تو رفتہ رفتہ وہ نعمت چھن گئی اور پھر یہ ذلت و خواری کے دردناک عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ اسی مقصد کے پیش نظر بنی اسرائیل سے بھی کہا گیا تھا کہ یاد رکھو یہ سب نعمتیں تم پر ارزانی کر دی گئی ہیں، اگر تم ان کا شکریہ ادا کرتے جاؤ گے تو یہ زیادہ ہوتی چلی جائیں گی، لیکن اگر کفران نعمت کرو گے تو سخت عذاب میں گرفتار کر دیے جاؤ گے۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ سورہ نمبر 14 آیت 7۔ اور جب تمہارے رب نے واضح کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں بڑھاتا جاؤں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ غیر خدا کے سامنے جھک جانا کفران نعمت ہے۔ نعماء کے شکریہ کی اساسی اور بنیادی شکل یہ ہے کہ ایک خدا پر ایمان رکھا جائے، اور خدا پر ایمان کے معنی یہ ہیں کہ غیر خدا، جسے قرآن باطل کہہ کر پکارتا ہے، سے یکسر انکار کر دیا جائے۔ اللہ کے سوا کسی دوسری سرکش طاقت کے سامنے نہ جھکا جائے، اس کے سوا کسی اور کا قانون تسلیم نہ کیا جائے۔ اگر ایسا کر لیا تو وہ کفران نعمت ہوگا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 72-73۔ اور اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے اور تمہاری بیویوں میں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں، تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں سے کفران کرتے ہیں؟ یعنی اس کو چھوڑ کر ایسی ہستیوں کی عبودیت، محکومی اختیار کرتے ہیں جو زمین و آسمان میں کہیں رزق نہیں پہنچا سکتی اور نہ ان میں کسی اور قسم کی استطاعت ہے۔ اس لیے کہ انسان کو تمام نعمتیں خدا کے قانون کی اتباع سے ملتی ہیں، انہیں کسی دوسری طاقت کی طرف منسوب کرنا توحید کے مقابلہ میں شرک اور شکر کے مقابلہ میں کفران ہے۔ اس حقیقت کو ایک مثال کے ذریعے یوں سمجھایا گیا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ سورہ نمبر 16 آیات 112 تا 114۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے کہ اس کے باشندے بڑے امن اور چین سے رہتے تھے، ان کے کھانے پینے کو ہر طرف سے بافراغت آتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے خدا کی نعمتوں کی ناشکر گزاری کی، سو اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ سب ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ تھا، اور ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول بھی آیا، اس کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔
تب انہیں عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ اس لیے تم لوگ اللہ کے عطا کردہ میں سے حلال و طیب کھاؤ، اور اگر تم فی الحقیقت اس کی محکومی اختیار کیے ہوئے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ راہ نمایان قوم کا کفران نعمت۔ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق یہ کفر و شکر انفرادی حدود تک محدود نہیں رہتا، اجتماعی حیثیت سے اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ یہ کفران پہلے بڑے بڑے لوگوں سے شروع ہوگا جنہیں قوم کے لیڈر کہا جاتا ہے۔ ان کے کفر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری قوم کو جہنم کے گڑھوں میں لے کر گرتے ہیں۔ فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار جہنم یصلونہا وبئس القرار۔ سورہ نمبر 14 آیات 28-29۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اس طرح اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لے گئے، جہنم میں جس میں داخل ہو جاتے ہیں، اور وہ بہت بری جگہ رہنے کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو قوم ٹھور ڈنگر کی طرح آنکھیں بند کر کے بلا دیکھے بھالے افسانوں کے پیچھے چلنے کی خوگر ہو جاتی ہے، اس کا یہی حشر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اپنے قلب و دماغ، اپنے ایقان و بصیرت سے کام لیتے ہیں اور شکر نعمت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، قانون خداوندی انہیں عذاب محیط کے نرگے سے بچا کر نکال لے جاتا ہے۔ چنانچہ قوم لوط کو جب چاروں طرف سے ہلاکت و بربادی کے عبرت انگیز عذاب نے گھیر لیا تو ان میں جو شکر گزار بندے تھے ان کو خدا نے بوجہ ان کی شکر گزاری کے بچا لیا۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر نعمتا من عندنا کذالک نجزی من شکر۔ سورہ 54 آیات 34-35۔ ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی بجز متعلقین لوط مومنین کے، جن کو ہم نے اخیر شب میں بچا لیا، اپنی طرف سے بطور نعمت۔ جو شکر کرتا ہے اسے ہم ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ ہمیشہ خدا سے شکر نعمت کی توفیق مانگا کرو۔ لیکن جیسا کہ سابقہ عنوان میں بھی لکھا جا چکا ہے، انسان عجیب مخلوق واقع ہوا ہے۔ انسان کی خصلت، جب اللہ اسے اپنی نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے تو یہ اس کے قوانین سے روگردانی اختیار کر لیتا ہے، اعراض برتتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے، لیکن جب وہ نعمتیں اس کے کفران کی بدولت اس سے چھننے لگتی ہیں تو پھر مایوس اور افسردہ خاطر ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ سورہ نمبر 17 آیت نمبر 83۔ اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو یہ منہ پھیر لیتا ہے، اعراض برتتا اور پہلو تہی کرتا ہے، اور جب نقصان پہنچتا ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ اس مایوسی اور نا امیدی کے ہولناک عالم میں پھر قوانین خداوندی کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کی اس صحیح روش کی بدولت اس کی چھنی ہوئی نعمتیں اور لٹی ہوئی دولتیں پھر سے اسے مل جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد یہ پھر اسے بھلا دیتا ہے اور ان نعمتوں کو دوسروں کی طرف منسوب کر کے شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ خولہ نعمتا منہ نسیا ما کان یدعو علیہ من قبل وجعل اللہ اندادا۔ سورہ نمبر 39 آیت نمبر 8۔ اور جب انسان کو مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع ہو کر اسے پکارنے لگتا ہے، اور جب اللہ اسے اپنے ہاں سے نعمت عطا فرما دیتا ہے تو جس کے لیے پہلے خدا کو پکارتا تھا اسے بھول جاتا ہے اور اللہ کے شریک بنانے لگ جاتا ہے۔ انانیت، اور کبھی اس سے بھی آگے بڑھتا ہے تو انانیت کا خناس اس کے دماغ میں گھس جاتا ہے اور یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ مجھے میری ہی تدابیر اور میرے ہی علم و ہنر کے طفیل ملا ہے، کہاں کا خدا اور کون سے اس کے قوانین۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا۔
قال انما اوتیتہ علی علم بل ہی فتنۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ سورہ نمبر 39 آیت 49۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت دے دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میری ہی تدابیر سے ملا ہے، حالانکہ ایسا سمجھنا ہلاکت کا موجب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اس مقام پر اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ انسان کو جو کچھ ملتا ہے اس کی سعی و عمل کے نتیجے میں ملتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس جد و جہد میں کتنا حصہ اس کی محنت کا ہوتا ہے اور کتنا حصہ ان صلاحیتوں کا جو اسے مبدائے فیض کی طرف سے از خود ملی ہوتی ہیں۔ اگر ایک شخص اعلیٰ درجہ کا دماغ رکھتا ہے تو یہ دماغ اس کا زر خرید نہیں، یہ اسے بلا مزد و معاوضہ عطا ہوا ہے۔ یہ شخص اس شخص کے مقابلہ میں جسے اچھا دماغ نہیں ملا زیادہ کما لیتا ہے اور اسے خالصتاً اپنی ہنرمندی کا نتیجہ قرار دے کر اس میں کسی دوسرے کا حصہ نہیں سمجھتا۔ قرآن کا کہنا یہ ہے کہ اس شخص کی نسبتاً زیادہ کمائی اس کی دماغی صلاحیتوں کا نتیجہ ہے جو اسے مفت عطا ہوئی تھی، لہٰذا کہ اس حصے کو اپنی کاریگری قرار دے کر اس کا واحد مالک نہیں بن جانا چاہیے، بلکہ اسے قانون خداوندی کے مطابق نوع انسانی کی ربوبیت عامہ کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ تفصیل ان امور کی میری کتاب نظام ربوبیت میں ملے گی۔ انسان کی یہ بھی کیفیت ہے کہ وہ مصیبت اور پریشانی کے لیے کبھی اپنے آپ کو ذمہ دار قرار نہیں دیتا۔ اول تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے لیے کسی اور کو ذمہ دار ٹھہرا دے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر کہہ دیتا ہے کہ خدا نے مجھے ناحق ذلیل کر دیا، میرا تو کوئی قصور ہی نہ تھا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ سورہ نمبر 89 آیت نمبر 15-16۔ جب قانون خداوندی کے مطابق انسان کے سامنے زندگی کا ایسا پہلو آتا ہے جس میں اسے اعزاز و اکرام حاصل ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ خدا نے مجھے اپنی کاریگری کی بنا پر یہ سب کچھ دیا ہے، اور جب زندگی دوسری طرف پلٹا لیتی ہے اور اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے تو چیخنے لگتا ہے کہ خدا نے مجھے ناحق ذلیل کر دیا۔ حقیقت یہ نہیں، نہ کسی کو نعمتیں یوں ہی ملتی ہیں، نہ ملی ہوئی یوں ہی چھنتی ہیں۔ اس کے لیے خدا کا اٹل قانون مقرر ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ کسی قوم کی اچھی یا بری حالت میں تغیر واقع نہیں ہوتا جب تک وہ قوم خود اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کر لے۔ خارجی تبدیلیاں در حقیقت اس قوم کی نفسیاتی داخلی تبدیلیوں کے مطابق رونما ہوتی ہیں۔ اٹل قانون: ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم۔ سورہ نمبر 8 آیت نمبر 53۔ اس لیے کہ اللہ اس نعمت کو جو وہ کسی کو عطا کرتے اس سے کبھی نہیں چھینتا جب تک وہ خود اپنی ذہنیت نفسیاتی کیفیت ہی کو نہ بدل ڈالے۔ اللہ تو سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ جو قوم اس طرح خود خدا کی نعمتوں کو بدل ڈالے اس پر سخت عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینات وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ سورہ نمبر 2 آیت 211۔ ذرا بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی واضح دلیلیں دی تھیں، لیکن جو شخص خدا کی نعمت کو ملنے کے بعد بدل دیتا ہے تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ چنانچہ اس غرض کے لیے شکر نعمت کی اہمیت نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے پائے۔ تحدیث نعمت کی تاکید کر دی۔ بنی اسرائیل سے بار بار کہا گیا کہ خدا کی نعمتوں کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 40۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 122۔ اے بنی اسرائیل، اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تم پر کی۔ پھر تمام نوع انسانی کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ خدا کی نعمتوں کو نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دو۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم۔
سورہ 35 آیت نمبر 3۔ اے نوع انسانی، اللہ کی جو نعمتیں تم پر ہیں ان کو ہمیشہ پیش نظر رکھو، حتیٰ کہ نبی اکرم سے بھی فرمایا کہ اپنے رب کی نعمتوں کی تحدیث کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کیا کرو۔ اسی تاکید کے لیے کہا کہ قیامت میں ہر نعمت کی بابت سوال ہوگا۔ ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، سورہ نمبر 102 آیت 8۔ اور اس روز تم سے تمام نعمتوں کی بابت سوال ہوگا کہ تم نے اسے کس طرح صرف اور استعمال کیا ہے۔ نگاہ بازگشت، تصریحات بالا سے یہ حقیقت ہمارے سامنے آ گئی کہ راہ ہدایت کا مل جانا خدا کی نعمت ہے، اور اس لیے نبوت و رسالت، کتاب و حکمت خدا کے انعام ہیں جو کسی قوم پر ارزاں ہوتے ہیں۔ اسی راہ ہدایت پر چلنے سے دنیا کی سرفرازیاں اور سربلندیاں، کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل ہوتی ہیں۔ دولت و ثروت، سطوت و حکومت، گھر بار، بیوی بچے، خوبصورت محلات، مستحکم قلعے، جماعت کی اکثریت، دشمن پر غلبہ و استعلاء، یہ سب انعام الہی ہیں۔ اس کے خلاف ان نعمتوں کا چھن جانا، کسی قوم پر ذلت و رسوائی کا چھا جانا خدا کا غضب ہے۔ ان نعما کا شکریہ یہ ہے کہ ان کو انہی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے جو قوانین خداوندی نے متعین فرمائے ہیں۔ اس شکریہ سے ان نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، یہ بڑھتی جائیں گی، قوم کی جڑیں مستحکم ہوتی جائیں گی۔ برعکس اس کے اگر ان سے ناجائز فائدہ اٹھایا جائے تو یہ کفران نعمت ہے، اس سے یہ نعمتیں چھن جاتی ہیں، مبدل بے عتاب ہو جاتی ہیں، اور چونکہ قوموں کی زندگی دنوں سے نہیں بلکہ صدیوں کے حساب سے شمار کی جاتی ہے، اس لیے یہ نعمتیں کچھ ایسے غیر محسوس انداز سے رفتہ رفتہ چھنتی ہیں کہ عام نگاہیں اس قوم کی حالت میں کچھ نمایاں فرق محسوس نہیں کرتی، اور اسی لیے اکثر اوقات انسان اس فریب میں آ جاتا ہے کہ اس قوم کی اس بدعنوانیوں پر کوئی گرفت ہی نہیں ہو رہی، حتیٰ کہ خود وہ قوم بھی مکافات عمل کے غیر متبدل قانون کی ہنسی اڑاتی ہے، اس سے تمسخر کرتی ہے، ثروت اور شوکت کے نشہ میں نہیں سمجھتی کہ وہ ایک ایسے آتش فشاں پہاڑ کے دامن میں کھڑی ہے جس کے اندر آتش خاموش بڑھتی چلی جا رہی ہے، حتیٰ کہ وہ پہاڑ پھٹ پڑتا ہے اور آتشی مادہ کا طوفان بلا انگیز موج در موج ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور پھر ان کے لیے کوئی نجات کی صورت، کوئی راہ مفر باقی نہیں رہتی، اور اس کی جگہ صرف اس کے افسانے باقی رہ جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے سلب نعما، نعمتیں چھن جانے کا جو قانون بیان کیا ہے، حکمت و بصیرت اور عبرت و معزت کی ہزار دنیائیں اس کے اندر مضمر ہیں، یعنی ذالک بأن اللہ لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، سورہ 8 آیت 53۔ اس کا قانون مشیت ہے کہ اللہ جب کسی قوم کو اپنی نعمتوں سے سرفراز فرما دیتا ہے تو پھر وہ نعمتیں ان سے نہیں چھینتا تاکہ وہ خود اپنے اندر ایسا تغیر نہ پیدا کر لیں کہ ان نعمتوں کے مستحق نہ رہیں۔ قوموں کے عروج و زوال کے سلسلہ میں یہ ایک عظیم قانون ہے۔ اس قانون کی تشریح تو دوسرے مقام پر ملے گی، یہاں اجمالی اشارات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اس میں پہلے تو اس حقیقت کو بے نقاب کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق فعال لما یشاء ضرور ہے، لیکن اس کی حالت نعوذ باللہ ہمارے دنیاوی بادشاہوں کی سی نہیں کہ گاہے بیسلام بربخند و گاہے بے دشنام خلط بخشند۔ اس کی مشیت کے قوانین متعین ہیں، اور یہ سلسلہ کائنات انہی قوانین کے ماتحت چل رہا ہے۔ حیات انسانی کا نظم و نسق بھی اسی ضابطہ کے ماتحت سر انجام پاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ خدا کا انعام یا غضب کوئی ایسی چیز نہیں جو کہیں باہر سے بنا بنایا انسان پر عائد ہو جائے، بلکہ یہ انسان کی اندرونی تبدیلی کا فطری نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے جو ایک محسوس مثال سے زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ سکے گا۔ مثلا پانی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ مائع ہے، نشیب کی طرف بہتا ہے،
جس برتن میں ڈالو اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے، لیکن جب یہی پانی برودت جذب کر کے اپنے اندر ایسی تبدیلی پیدا کر لیتا ہے کہ وہ برف کی سیل بن جائے، تو پھر وہ نہ مائع رہتا ہے، نہ نشیب کی طرف بہتا ہے، نہ ہر برتن کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ یعنی پانی وہی ہے، لیکن اندرونی تبدیلی سے اب وہ قانون فطرت کی کسی اور شق کے تابع ہو گیا۔ اب یہ مائع لیکوڈ نہیں بلکہ ٹھوس سالڈ بن گیا، اور اسی جنس کی خاصیتیں اس میں پیدا ہو گئیں۔ اب اگر یہ پانی چاہے کہ اس کی چھنی ہوئی خاصیتیں پھر سے اسے واپس مل جائیں تو اسے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہوگی، یعنی حرارت سے پھر مائع بننا ہوگا۔ اس تبدیلی کے بعد اس کی سابقہ خاصیتیں خود بخود عوض کر آئیں گی، یا دوسری طرف جائیے تو یہی پانی جب زیادہ حرارت اپنے اندر جذب کر لے گا تو مائع سے گیس بن جائے گا۔ اب یہ ایک اور نوع میں تبدیل ہو جائے گا، اور اس نوع کا قانون اس پر منطبق ہو جائے گا۔ یہ نشیب کی طرف بہنے کی بجائے اوپر کو اٹھے گا، ہوا سے ہلکا ہو جائے گا۔ اب اگر یہ چاہے کہ اپنی چھینی ہوئی خاصیتیں واپس لے لے تو اسے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہوگی، اس سے وہی خاصیتیں واپس آ جائیں گی۔ اب ذرا غور کیجئے اس صورتحال پر کہ ہر مسلمان متعدد بار اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، سورہ 1 آیات 5-6۔ اے اللہ، ہمیں سعادت و کامیابی کی سیدھی راہ پر چلانا، ان لوگوں کی راہ جنہیں تو نے اپنے انعام و اکرام سے نوازا، لیکن نہیں سمجھتا کہ اس کے باوجود جب اس کی حالت ان لوگوں کی سی نہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام و اکرام کیا تھا، تو اس کا راز کیا ہے؟ راز وہی ہے جس کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے۔ یہ ادھر سے دعا کرتا ہے اور ادھر سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتا ہے کہ تم پر انعام اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب تم اپنے اندر اس کی صلاحیت پیدا کر لو۔ نتیجہ ظاہر ہے، لہٰذا دیکھنا چاہیے کہ جب منعم علیہ حضرات اس کی رحمتوں سے سرفراز ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے اندر کیا تبدیلی پیدا کی تھی، اور پھر رفتہ رفتہ جب وہ نعمتیں چھن گئی ہیں تو یہ کس تبدیلی کا نتیجہ تھا، اور آج اگر انہیں چھنی ہوئی نعمتوں کی بازیابی کی تمنا ہے تو اس کے لیے اپنے اندر کس قسم کی تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی حالت تو برف کی سل کی سی ٹھوس رکھنا اور آرزو رکھنا مائع کی خاصیت کی، یہ خود فریبی نہیں تو اور کیا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کا قانون جس طرح پانی کے تغیر حالات کے متعلق اٹل ہے، اسی طرح اقوام عالم کی موت و حیات کے متعلق بھی غیر متبدل ہے۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، قانون خداوندی ایک زندہ حقیقت ہے، اور جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، تیرا زجاج نہ ہو سکے گا حریف سنگ۔ میری مقدس آرزوؤں اور حسین تمناؤں سے کچھ نہیں بنتا۔ ایک شبہ کہا جاتا ہے کہ جب ایک مسلمان خدا سے ان حضرات کے راستہ پر چلنے کی دعا مانگتا ہے جو منعم علیہ ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اے اللہ تو نے اپنا انعام کیا، اور منعم علیہ حضرات کی تفصیل یہ ہے کہ وہ صالحین، صدیقین، شہداء اور انبیاء ہیں۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحُسْنَ أُولَٰئِکَ رفیقا، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 69۔ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو یہ لوگ ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ حضرات عمدہ رفیق ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان ایک نبی کے راستے پر چلتے چلتے خود بھی نبی بن سکتا ہے، اور اس استدلال سے بعض لوگ اجزائے نبوت کا ثبوت لاتے ہیں۔ یہ استدلال قرآن کریم کی تعلیم سے یکسر ناواقفیت پر مبنی ہے۔ اس کی تفصیل معراج انسانیت باب ختم نبوت میں ملے گی۔ ایک اور شبہ، اکثر کہا جاتا ہے کہ اقوام مغرب کو وہ تمام خوشگواریاں اور توانائیاں حاصل ہیں جنہیں قرآن کریم نے انعامات خداوندی کہہ کر پکارا ہے۔ اس اعتبار سے وہ اقوام منعم علیہ قرار پائیں گی۔
حالانکہ وہ خدا تک کی منکر ہیں اور اس کے متعین کردہ انسانی اقدار کو بھی تسلیم نہیں کرتی۔ اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کے قوانین کی دو شقیں ہیں۔ ایک قوانین وہ ہیں جن کا تعلق مادی کائنات سے ہے، انہیں قوانین فطرت کہا جاتا ہے۔ جو قوم ان قوانین کے مطابق فطرت کی قوتوں کو مسخر کر لے گی اسے خوشحالیاں اور توانائیاں مل جائیں گی، اس میں مومن اور کافر کی کوئی تمیز نہیں۔ لیکن قوانین خداوندی کی دوسری شق وہ ہے جس کا تعلق انسانی زندگی سے ہے۔ جو قوم فطرت کی قوتوں کو تو مسخر کر لے لیکن انہیں ان قوانین کے مطابق صرف میں نہ لائے، اسے نہ خود داخلی امن و سکون نصیب نہ ہوگا اور نہ ہی باقی نوع انسان ان کی طرف سے اطمینان اور سکون میں رہے گی، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ لیکن جو قوم فطرت کی قوتوں کے ماحصل کو انسانی اقدار کے مطابق صرف کرے گی، اس کی اپنی ذات کی بھی نشو و نما ہوتی جائے گی اور باقی دنیا بھی ان کے زیر عاطفت امن و چین کی زندگی بسر کرے گی۔ ایسی قوم کو جماعت مومنین کہا جاتا ہے۔ بنابراین اقوام عالم تین شقوں میں بٹ جائیں گی۔ نمبر ایک، وہ قوم جو قواعد فطرت کو مسخر کر کے انہیں مستقل اقدار انسانیت کے مطابق صرف میں لائے، اسے جماعت مومنین کہا جائے گا۔ نمبر دو، وہ قوم جو فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے انہیں اپنے مفاد اور خواہشات کے مطابق صرف کرے، یہ کفار کی جماعت ہوگی۔ اور نمبر تین، اور وہ قوم جو فطرت کو مسخر ہی نہ کرے، اسے آدمیت کی سطح بھی نصیب نہیں ہوگی، وہ حیوانی سطح پر زندگی بسر کرے گی۔